ابو موسیٰ اشعری نے ایک فیصلہ کیا. اس واقعے کو آج کے بعد آپ نے یاد رکھنا. جو فیصلہ کیا جس نوجوان کے خلاف کیا، یہ ایک طویل واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا. وہ نوجوان ڈھونڈتا 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 حضرت عمر کو تلاش کرتا کرتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا مکہ میں آ پہنچا. اور حضرت عمر اس سال حج کر رہے تھے. خیمے کے باہر آیا، عبداللہ ابن عمر موجود تھے. ان سے پوچھا آپ عمر ہیں؟ کہا نہیں، میں تو عبداللہ ابن عمر، میں ان کا بیٹا ہوں. کہاں ہے عمر؟ اس کے حالات و واقعات سے عبداللہ کو اندازہ ہوا کہ بڑا تھکا ہوا، بڑا سفر سے ہے. حضرت عمر حاضر ہوئے تو وہ نوجوان لڑکا حضرت عمر کو دیکھ کے پوچھتا آپ عمر ہیں؟ زاروں کتار رونا شروع کر دیتا، دھاڑے مار مار کے، چیخو پکار کے انداز میں اتنا روتا ہے. حضرت عمر اس کو چپ کراتے ہیں، اس کو صبر میں لاتے ہیں. اور حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کیا، بتائیے بیٹا آپ کا معاملہ کیا. کہا آپ کا گورنر ہے ابو موسیٰ اشعری. جی ہاں. اس نے میرے خلاف ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ میں نے ایک رات شراب پی لی. شراب پینے کے بعد اطلاع محلے میں پھیل گئی، گل گپاڑا کیا، مجھے پکڑ کے لایا گیا. ابو موسیٰ اشعری کے سامنے، یمن کے اندر آپ کو پتہ بھیجا گیا تھا، بصرہ کے والی. ان کے سامنے میں نے اقرار کیا کہ جی ہاں میں نے شراب پی ہے. انہوں نے کہا اس کو کوڑے لگائے جائیں. کوڑے لگائے گئے. یہاں تک تو بات مکمل تھی. پھر انہوں نے کہا اس کا منہ کالا کیا جائے اور اس کو گھوڑے کے اوپر بٹھا کے پورے شہر کے چکر لگائے جائیں. بصرہ کے ہر گھر کے اندر میری شکل دکھائی گئی، مجھے چہرے کو کالا کیا گیا، پورے معاشرے میں میرے اس گناہ کی تشہیر کی گئی. اور اس کے بعد میں مسجد میں آیا تو انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا آج کے بعد اس نوجوان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، کوئی اس کے ساتھ روٹی نہیں کھائے گا. میرے ذہن میں عمر خیال پیدا ہوا کہ میں ابو موسیٰ اشعری کو قتل کر دوں. لیکن میں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا کہ ایک پہلے گناہ کر چکا ہوں اور اب ایک صحابی رسول کو قتل کروں گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں گا. میں نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کیا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب معاشرے میں میری کوئی عزت تو باقی نہیں رہی، 7 بستی عیسائیوں کی ہے، باقی زندگی ان کے ساتھ بسر کروں گا. مسلمانوں نے تو اب کلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، حاکم کا آرڈر ہے. حاکم کا آرڈر ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ قصور تو سزا دینے والے کا ہے، جو اتنی سنگین سزا دے رہا ہے، میں اس قصور کی پاداش میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں کہ عیسائیوں میں ساری زندگی گزاروں. تیسرا خیال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ ایک ہی حل ہے کہ جو امیر المومنین ہے اس کے دربار میں آیا جائے اور ابو موسیٰ کی اس سزا کے بارے میں پوچھا جائے. اگر تو انہوں نے درست دی ہے تو مجھے بھی صبر آ جائے، اور اگر انہوں نے غلط دی ہے تو میں عمر کو اس کی شکایت لگاؤں. اوہو، جو روایت کے الفاظ ہیں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ بچہ جس طرح زاروں کتار رو رہا تھا کچھ دیر پہلے، عمر دھاڑے مار مار کے اس سے زیادہ رونا شروع ہو گئے. میں نے اور آپ نے حدیث کو کچھ بھی نہیں سمجھا، یہ رونے کا مقام ہے. حضرت عمر نے ایک رکا لکھا ابو موسیٰ اشعری کو، اور آپ شاید یہ سمجھیں ابو موسیٰ اشعری بڑے کوئی نارمل سے صحابی ہیں. نہیں، قول فیصل حرف آخر رسول اللہ کی ذات ہے. اگرچہ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جب میں مدینہ سے نکل جاؤں، جہاد پہ ہوں یا مدینہ کو چھوڑ دوں، تو مدینہ کے اندر ایک ہی شخص ہے جس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے، وہ ابو موسیٰ اشعری ہے. ایک ہی شخص ہے جس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے، جس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. جب یمن بھیجنے کی باری آئی تو رسول اللہ نے کہا مدینہ خالی ہو جائے گا فقاہت سے، علم سے، لیکن ضروری تھا، ان کو بھیج دیا. حضرت عمر کا چال چلن یہ تھا کہ آپ بالعموم 2 سال سے زیادہ کسی گورنر کو متعین نہیں تھے فرماتے. یہ آپ کا اصول تھا. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ اس کی
علاقے والوں کے ساتھ دوستی ہو جائے گی 2 سال کے بعد تو جان پہچان ہو جائے گی، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بن جائے گا، تو اس تعلق کی وجہ سے فیصلوں میں نرمی آ جائے گی۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں جب بھی یہ بات آتی کہ 2 سال مکمل ہو گئے، اگلا ٹینیور پورا ہو گیا، پھر 2 سال، وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں نرمی نہیں آئے گی، ابو موسیٰ اشعری کبھی بھی لچک نہیں دکھائے گا، کبھی مداحنت نہیں کرے گا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کو میں نے اور آپ نے، ہر صحابی کی زندگی کے عجیب پہلو، حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت عمر خود دیکھ لیا ابو موسیٰ اشعری کو اور کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری، مذاق پیار محبت سے، السابقون السابقون، جو سبقت لے گئے وہ سبقت لے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا تو اس سے پہلے میں نے ہجرت کی ہے، تو اگرچہ تو ہجرت تو نے بھی کی ہے، تو مدینہ میرے سے لیٹ پہنچا ہے، تو جو مدینہ پہلے پہنچا وہ سبقت لے گیا۔ حضرت عمر ان کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ آپ کا صحابی ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہہ رہا ہے، جی ہاں جائیے اور عمر کو بتا دیجئے اور امت کو بتا دیجئے، عمر تجھے 1 ہجرت کا ثواب ہے اور ابو موسیٰ اشعری کو 2 ہجرتوں کا ثواب ہے۔ کس وجہ سے؟ اس نے پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، وہ بھی ہجرت تھی، تیرے سے لیٹ پہنچا، مدینہ میں حبشہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اس کی 1 ہجرت نہیں لکھی جائے گی، اس کی 2 ہجرتیں لکھی جائیں گی۔ یہ اتنے مقام و مرتبے والا صحابی، اس کا فیصلہ بھی قول فیصل نہیں ہے۔ لیٹر لکھا ابو موسیٰ اشعری کو، اے ابو موسیٰ اشعری، اگر تو نے اپنے فیصلے سے رجوع نہ کیا اور اللہ سے توبہ نہ کی اور اس بچے سے معذرت نہ کی، میں عمر تیرا منہ کالا کر کے تجھے بصرہ کا چکر لگواؤں گا۔ کتنے جلیل القدر صحابی کو کہہ رہے ہیں، اور نیچے جملہ لکھ رہے ہیں یہ حدود اللہ ہیں۔ حاکم کو تنبیہن بھی، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، حاکم کو تنبیہن، فتنہ کچلنے کے لیے کچھ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں کہ حاکم سمجھتا ہے یہ فتنہ ہے تو اس کو کچلنے کے لیے کچھ سزا میں اضافے کر سکتا ہے، لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ حدود اللہ ہیں، شراب کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، چوری کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، زنا کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، قتل کی حد اللہ نے مقرر کی ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جو حد تھی وہ کوڑے لگانا تھی بس۔ ابو موسیٰ اشعری لیٹر کو پکڑتے، چند جملوں کے اوپر مشتمل، 3 سطروں پہ مشتمل لیٹر، رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے ہیں کہ جس وقت لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو، بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ سنو بات اہم ہے، اور خط کا جب اس طرف منہ کرتے ہیں تو اس خط کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی، آپ کے آنسوؤں نے ساری تحریر کو مٹا دیا ہوتا۔ کہتے ہیں تحریر تو مٹ گئی ہے لیکن مجھے یاد ہو گئی ہے، وہ تحریر لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کہ حدیث رسول آ گئی تو پھر اپنا فتویٰ بھی نہیں چلنا، اپنا آرڈیننس بھی نہیں چلنا، اور اللہ سے بھی توبہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اس کے گھر والوں سے معافی مانگتا ہوں، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وضاحت نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا شراب ام الخبائث ہے، ام الخبائث تو رسول اللہ نے کہا نا، تو میرے ذہن میں آیا یہ تو بیماریوں کی جڑ ہے، بیماریوں کی ماں ہے، اس کو نشان عبرت بناؤں گا تو باقی پھر کوئی بندہ شراب نہیں پیے گا۔ لیکن مجھے عمر کے لیٹر نے رسول اللہ کی حدیث کو یاد کروا دیا، اور میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں۔